ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ نام محمد سے پیارا کوئی نام تھوڑی ہے، نام محمد سے پیارا کوئی نام تھوڑی ہے، مصطفیٰ سے اونچا کسی کا مقام تھوڑی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ قابل احترام ہے بہت سی ہستیاں، میں مانتی ہوں کہ قابل احترام ہے بہت سی ہستیاں، لیکن مصطفیٰ کے جیسے کوئی ہستی تھوڑی ہے۔ حاضرین محفل، میری تقریر کا موضوع ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم دن ہے، کیونکہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں عظیم خوشی کا دن ہے، اسے عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دن کو دنیا بھر کے مسلمان بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور 12 تاریخ کو لوگ جلسہ و جلوس اور محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی تعلیمات اور اخلاقی عظمتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت کی جب دنیا میں چاروں طرف جہالت، جھوٹ اور ظلم و ستم کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لوگ اللہ کی ذات واحد کو چھوڑ کر بتوں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنا خدا ماننے لگے تھے۔ ایسی حالت میں جب انسان خود اپنے ہاتھوں برباد ہو رہے تھے تو اللہ کو انسان پر رحم آیا، تو اس نے جس روشنی سے دنیا کو منور کر دیا وہ ہمارے نبی، اللہ کے حبیب، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے گھر 12 ربیع الاول کو آنکھ کھولی۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے سفر شام سے واپسی میں آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ انسان اور انسانیت پر اللہ کا یہ بڑا احسان تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کو نبی آخر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں؟ قومی ایام منانا اور اپنے رہنماؤں اور محسنین کا تذکرہ کرنا تمام اقوام کا معمول ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانا سابقہ امتوں کا دستور رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے اور آپ کا وجود ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ لہٰذا اللہ کے حضور اس نعمت پر شکر بجا لاتے ہوئے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کرنا سنت خدا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کئی مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، فرعون کے محل میں جانے، دودھ پینے نہ پینے کی جملہ احوال واقعات کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی والدہ کی تکلیف، ان پر لگنے والے الزامات اور گود سے آپ کا جواب دینا، ان تمام واقعات کا تفصیلی ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما کے تذکرہ میلاد انبیاء علیہ السلام کو اپنی سنت بنا دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں صدیوں سے میلاد منانے کا معمول رہا ہے۔ آج بھی عرب و عجم میں اس دن عام تعطیل ہوتی ہے اور ہر کوئی آقا کی آمد کی خوشی مناتا ہے۔ لہٰذا ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ ہم اس دن صدقہ و خیرات کریں، جلسہ و جلوس نکالے، محفل سجائے اور چراغ وغیرہ کرے۔ وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گوار ہے نا میں بھی غلام رسول ہوں۔ حاضرین محفل، پیغام حق کو عام کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تکلیفیں نہ اٹھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا اور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اس تعلق سے باعث رحمت اور باعث خیر و برکت بن کر آتا ہے۔ مسلمان اس مہینے میں ایک روحانی سرور محسوس کرتے ہیں اور ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ اس ماہ کی 12 تاریخ کا سورج ایک نئی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہی صبح ان کے لیے سب سے بڑی عید کا پیغام لاتی ہے۔ صبح صادق سے گھر گھر میلاد رسول کی محفلیں بجتی ہے، راستوں، بازاروں اور دکانوں کو جھنڈیوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ دوپہر سے شام تک مسلمان بھرپور دینی جذبہ اور حب رسول کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں۔
وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کی یہ سرگرمیاں 11 ربیع الاول کی شب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ تمام تعلیمی درسگاہوں میں ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ درسگاہوں میں نعت خوانی کی جاتی ہے۔ اس دن حب رسول کے ساتھ جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ان جلسہ و جلوس میں علماء سیرت رسول بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا چاہیے، جن کے لیے کائنات معرض وجود میں آئی، جن کی تشریف آوری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، جن کی آمد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، عرش والے کروڑوں سال سے منتظر فرش والے ابتدائی آدم سے چشم براہی کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار میں تھا کہ وہ صبح نور کب نمودار ہوگی جو ساری کائنات کے لیے روشنی اور اجالے کا پیغام لائے گی۔ غریبوں، مسکین، یتیموں، بے کسوں اور درد مندوں بلکہ سب کے مقدر کا ستارہ چمکا۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے وقت محبوب دو عالم عرش کا تارا، اللہ کا پیارا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے قدوم سے اس جہاں کو منور فرمایا، محفل کونین کو زینت ملی، وہ آفتاب ہدایت و سعادت طلوع ہوا جس نے اپنی تابندہ کرنوں سے عالم انسانیت کے گوشہ گوشہ کو رشک ستور بنا دیا۔ جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، حق سے کرتی ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود، حق سے کرتی ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود، یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا سے پہلے۔ شکریہ۔